رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. कितने हो गए हैं? कितने हुए? अबे कितने हो गए? अब इंशाअल्लाह कौमी तराना पेश किया जाएगा। ठीक 12 बजे वतन अजीज का कौमी तराना पेश किया जाएगा। आप तमाम भाइयों से बाजियों से मेरी गुजारिश कि अपनी नशिस्तों पर 2 मिनट बाद खड़े हो जाएं। ठीक 12 बजे वतन अजीज का कौमी तराना पेश किया जाएगा। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मेरी गुजारिश पंडाल में मौजूद तमाम साथियों से, तमाम जिम्मेदारान से कि वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं। अब से चंद ही सालों बाद पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया जाएगा। इधर पे आ जाए ना, बाद में करना कौमी तराना होने वाला है। साइड में होगा ना आपको क्या? 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है भाई। साइड हो वो गैप के देखिए भाई, कौन सा देगा डाइट चल जाएगा। हां हाँ कौमी तराना है, आप मुझे बनाने बदलू आया हुआ तो फिर अच्छा इलाका ही है।
میری گزارش تمام ساتھیوں سے، تمام ذمہ سے کہ وہ ان فرشی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائے. اب دعا کی جائے گی. میری گزارش رکن رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان عبدالحسیب بھائی سے کہ وہ آئیں اور آج کے اس پروگرام میں دعا کروائیں. رکن رابطہ کمیٹی عبدالحسیب بھائی. تمام ساتھیوں سے، تمام باجیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس شب دعا میں تمام شریک ہو جائیں اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ایصال ثواب ہم کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم. ہم نے اس مجمع میں تمام لوگوں نے جو آپ کا پاک کلام پڑھا ہے اس کے پڑھنے میں جو غلطی بتائی ہوگی اس کو معاف فرما دیجئے. صحیح پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول مقبول منظور فرما دیجئے. اس کے پڑھنے کا ثواب خصوصاً بالخصوص ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا دیجئے. ہمارے پیارے آقا کے درجات کو بلند فرما دیجئے. ہمارے پیارے آقا کو مقام محمود پر فائز فرما دیجئے. ہمارے پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام صحابہ اکرام تمام امامین تمام معصومین تمام اولیاء اللہ بزرگان دین گروہوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے. یا اللہ یہ جو شب دعا منایا جا رہا ہے یہ
ان شہیدوں کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں، ان کی عظیم الشان اور فقید المثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کی روحوں کو ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے یا اللہ ہم یہ شب دعا منا رہے ہیں، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پاکستان کی تحریک میں ہماری بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اجداد نے جو عظیم الشان اور فقید المثال قربانیاں دی، جس کے نتیجے میں یہ خطہ ہمارے وجود میں آیا، یہ مملکت خداداد پاکستان وجود میں آئی، یا اللہ ان کی اس قربانیوں کو قبول فرما کر، ان کے درجات کو بلند فرما کر، ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اجداد نے یہ قربانیاں دی تھیں، یا اللہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں، اس جد و جہد کو کامیابی کامرانی سے ہم کنار فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے، پاکستان کو یا اللہ عالم اسلام کی رہنمائی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ پاکستان کے استحکام کے لیے متحدہ قومی موومنٹ جو کوشش کر رہی ہے، جو کاوشیں کر رہی ہے، جو اب تک قربانیاں دے چکی ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس کو دوام عطا فرما۔ یا اللہ وادی مہران ہو یا درہ بولان ہو، سرحد کی سنگلاخ چٹانیں ہو یا پنجاب کے سبز میدان ہو، وادی گلگستان ہو، صحرا چولستان ہو، بس پاکستان کے ایک ایک خطے کی، ایک ایک ذرے کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ پاکستان کے استحکام کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، جو جد و جہد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی اس کاوش کو، اس صحیح کو اپنی بارگاہ علی میں قبول مقبول منظور فرما۔ یا اللہ پاکستان کے قیام کے لیے 20 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی گئی، یا اللہ تو ان تمام قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاکستان کو بچانے کے لیے 7 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی گئی، یا اللہ ان کی اس قربانی کو بھی قبول فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ متحدہ قومی موومنٹ اب تک پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کے قیام کے لیے 25,000 سے زیادہ ساتھیوں کی قربانیاں دے چکی ہے، یا اللہ تو اس کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ متحدہ قومی موومنٹ کو جو مشکلات درپیش ہیں، ان تمام مشکلات کو آج کی اس شب دعا کے صدقے میں یا اللہ تو آسانی میں بدل دیجئے۔ یا اللہ وہ تمام مشکلات، چاہے وہ ہمارے لاپتہ ساتھیوں، یا اللہ ان کی بازیابی کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو ساتھی اب تک پابند سلاسل ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس جد و جہد میں جتنے ساتھی معذور ہوئے، ان کی صحتیابی کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ متحدہ قومی موومنٹ پورے ملک کے اندر جو جد و جہد کر رہی ہے، جو انقلاب لانا چاہتی ہے، غریبوں کی حکمرانی کا خواب متحدہ قومی موومنٹ نے دیکھا ہے، اس کو یا اللہ روبہ عمل لے کر آ جائیے۔ یا اللہ اس کو عملی شکل عطا فرما دیجئے۔ ہماری اس جد و جہد کو، ہماری اس کاوش کو کامیابی سے ہم کنار فرمائیے۔ یا اللہ ان معصوم بچے جو اپنے والدین، اپنے والد کی یا اللہ راہ تک رہے ہیں، یا اللہ ان بچوں کو اپنے والد سے، ان ماں کو اپنے بیٹوں سے، ان سہاگنوں کو اپنے سہاگ سے، یا اللہ ان بہنوں کو ان کے بھائیوں سے ملا دیجئے۔ یا اللہ آج کی یہ شب دعا ہے، یا اللہ تو قبول فرما لے۔ یا اللہ وہ لاپتہ ساتھیوں کے بچے یہاں موجود ہیں، وہ اسیر ساتھیوں کے بچے یہاں موجود ہیں، ان کی مائیں یہاں موجود ہیں، ان کی بہنیں یہاں موجود ہیں، یا اللہ ان کے جو تمام رشتہ دار عزیز یہاں پر موجود ہیں، متحدہ قومی کے ایک ایک ساتھی کی دعا کو قبول فرما لیجئے۔ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے جو کوششیں کاوش ہو رہی ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم۔
वो दबाओ, हाँ वो दबाओ। एक मिनट सामने सामने आगे बैठिए, तो मीडिया कैमरा है, जगह दे, पीछे नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, कैमरे नीचे बैठिए, अरे भाई नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, बस नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे नीचे बैठ, हो गया जाओ तो हो गया। शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया। साइड में हो जाइए, परेशानी हो तमाम जिम्मेदारान मकानीमान अपनी फर्शी नशिस्तों पर तशरीफ फरमा रहे हैं। खुदा करे मेरे अर्ज पाक पे उतरे, खुदा करे मेरे अर्ज पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए रुकने राब्ता कमेटी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हैदर अब्बास रिजवी भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरकान राबता कमेटी, मेरी माओ, मेरी बहनों, दोस्तों, साथियों, मीडिया के तमाम शोबाजात के अरकान, सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यौम दुआ मना रही है, शब दुआ मना रही है। ये शब 1000 रातों पर भारी है। एक ऐसी सूरत हाल में कि जब बर्रे सगीर पाको हिंद पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आने वाले ताजरों ने एक साजिश के तहत मुसलमान हुक्मरानों को बेदखल करके तूल अर्ज़े बर्रे सगीर पर अपनी ताकत से कब्जा जमाया और उस जबरो इस्तबदाद के खिलाफ 1757 में बंगाल के मुकाम पर नवाब सिराजुद्दौला ने जंग आजादी की बुनियाद रखी और ये जंग आजादी 190 बरस तवील जंग आजादी थी, जो कुर्बानियां मुसलसल बर्रे सगीर के मुसलमानों ने कभी नवाब सिराजुद्दौला के नाम पर, कभी टीपू सुल्तान के नाम पर, कभी हैदर अली के नाम पर, कभी जनरल बख्त खान के नाम पर, और उसके बाद एक तवील सिलसिला उन अवाम का है कि जिन्होंने उस जबरो इस्तबदाद के खिलाफ 190 बरस तवील जंग आजादी लड़ी। हजारों हजार हमारे बुजुर्ग,
फांसियों के फंदे चूम कर बरसरे आम दिल्ली में, हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में, पाकिस्तान के मौजूदा जुग्राफिये में फांसियां चढ़ गए, मगर उन्होंने उस जंग आजादी से दस्तकश नहीं होने दिया अपने आप। हजारों बुजुर्ग सजाए काला पानी पा चुके। आज के नौजवानों को तो शायद ये भी ना पता हो कि सजाए काला पानी थी क्या, कि जब हमारे बुजुर्गों को गिरफ्तार करके हमेशा हमेशा के लिए बहरी जहाजों में डालकर जज़ाइर अंडमान भेज दिया गया और वो वहां से कभी वापस ना आ सके। और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनती है और मुस्लिम लीग का सफर आजादी का सफर बनता है, और ये आजादी का सफर कायद आजम मोहम्मद अली जिना तक पहुंचता है। और उसके बाद करारदाद लाहौर, उस वक्त का मंटो पार्क कि जिसमें 23 मार्च 1940 को करारदादे पाकिस्तान मंजूर होती है। ये सोच, ये फिक्र, ये फलसफा कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दो अलहदा अलहदा कौमें हैं और इनका एक साथ रहना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इस सोच के बानी का नाम सर सैयद अहमद खान था। और उसके बाद कायद आजम की क़यादत में मुस्लिम लीग के तमाम अरकान जो हमारे आबा व अजदाद थे, चाहे अबुल हसन इस्फहानी हो, चाहे चौधरी खलीकुज़्ज़मा हो, चाहे हुसैन शहीद सोहरवर्दी हो, चाहे वो कोयार हो, सरदार अब्दुल रब लश्कर हो, आजादी का एक सिलसिला आगे बढ़ा। खान लियाकत अली खान कायद आजम के दस्ते रास्त की हैसियत से कायद आजम के साथ चलते रहे, और यूं ये वतन अजीज, ये प्यारा पाकिस्तान हमको उन तमाम कुर्बानियों के सिले में 14 अगस्त 1947 को हासिल हुआ। हम अपने रब्बे जल जलाल के आगे सर्वसुजूद हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने रब्बुल इज्जत के कि उसने हमें आजादी से सरफराज किया, और आज हमारा शुमार दुनिया की आजाद अक़वाम में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आजाद कौम है जो तरक्की की मनाजिल तय करती हुई आगे बढ़ रही है। हाँ, मुश्किलात हैं, हाँ साजिशें हैं, हाँ लोग पाकिस्तान के दर पे हैं। कब ऐसा नहीं रहा? हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती रही हैं, हम पर जंगें मुसल्लत की गई, हमने अर्ज़े पाक का कामयाबी से दिफा किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 7 लाख जानों का नजराना पेश किया जब 1971 में एक शमशीर सितम चलाई गई हमारे ऊपर और पाकिस्तान के 2 लाख होने का सानिया हुआ। 7 लाख जानों का नजराना पेश किया, मगर अपने नजरियाती मौक़िफ़ से एक कदम पीछे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है। हम अपने उन 20 लाख शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते कि जिन्होंने पाकिस्तान के मारिज़े वजूद में आने के बाद जब पाकिस्तान की तरफ हिजरत की तो तमाम तर जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाए गए। लाखों माए बहनें जिनके ऊपर जुल्म किया गया, उनकी आबरू रेजी की गई और वो कुओं में कूद कर उन्होंने जान दी मगर अपनी आबरू की हिफाजत की। ट्रेनें काट दी गई, मगर हम अपने उसूली मौक़िफ़ से एक कदम पीछे न हटे थे
نہ ہٹے ہیں اور نہ ہٹیں گے. آج کا دن، آج 14 اگست کا دن یقیناً ایک عظیم دن ہے کہ جب ہم نے پاکستان حاصل کیا، ہمارے بزرگوں نے پاکستان حاصل کیا، ہم بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں. جہاں ہم پر اس وقت بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں، آج بھی ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ، جو کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، اس کی آنکھوں کو اس کے چہرے سے نکال لیا جائے. کیونکہ یہ وطن آسانی سے ہمیں حاصل نہیں ہوا. 190 برس طویل جنگ آزادی ہم نے اس وطن کی خاطر لڑی. 190 برس. شاید ہی اس دنیا کے نقشے پر کوئی ایسی قوم ہو کہ جس نے 190 برس طویل جنگ آزادی لڑی ہو، اور جس کے نتیجے میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت رونما ہوئی ہو. 2 کروڑ سے زیادہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے. سیاسی میں ڈال لو. 2 کروڑ سے زیادہ انسان. اس دنیا نے، اس معلوم تاریخ نے انسانوں کی اتنی بڑی ہجرت پہلے کبھی نہیں دیکھی جتنی اس پاکستان کے بننے کے سفر میں لوگوں نے ہجرت کی. اور یقیناً ہماری شناخت اسی ہجرت کے عمل سے ہے کہ جس کا سلسلہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے. اور ہم وطن عزیز پاکستان کے سپوت اپنے آپ کو فخر سے مہاجر کہتے ہیں. جہاں ہم بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، وہاں ہمیں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع بھی کرنا ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. یاد رکھیے کہ جو قومیں اپنے وطن کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنے میں ناکام ہوتی ہیں، وہ سرحدی زمینی سرحدوں کا بھی دفاع نہیں کر پاتی. ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں فکر کرنی ہوگی کہ ہمارا سفر کس سمت میں ہے. ایک طرف وطن دشمن عناصر ہیں، دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ ہے. سندھ سے بھی بہت ساری پاکستان دشمن آوازیں اٹھتی ہیں، نعرے لگتے ہیں کہ لوگ سندھو دیش بنا لیں گے، اس ملک کو توڑ دیں گے. جب تک ایک ایک مہاجر زندہ ہے، ایک ایک مہاجر بچہ زندہ ہے، ہم پاکستان کے توڑنے کا کام کسی دور کی پورا نہیں ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ کچھ شرپسند عناصر ہیں جو کہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہ کر چاہے ملک کے اندر ہوں چاہے ملک کے باہر ہوں، پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا نام شفیع برفت کا ہے اس میں، کہ جس نے ہر طرح کا ظلم اندرون سندھ ڈھایا ہے، اور وہ پاکستان کو 2 لفظ کرنے کی بات کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ تانے بانے کہاں تک ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں. ہمیں نظریاتی بنیادوں پر سوچنا ہوگا، ہمیں فکر کرنی ہوگی. کیا سانحہ حیدرآباد 30 ستمبر، کیا بھول گئے آپ 30 ستمبر 1988 سانحہ 30 ستمبر،
جب حیدرآباد میں 500 سے زیادہ معصوم عوام کو دن دہاڑے دہشت گردوں نے خودکار اسلحہ سے فائرنگ کر کے خاک و خون میں نہلا دیا تھا. ہر برس MQM 30 ستمبر اس 88 کے سانحے کی یاد مناتی ہے, اور ہمارے پاس ان شہداء کے لیے, ان کے بلندی درجات کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے رو رو کر اپنے رب العزت کے نزدیک دعائیں کی جاتی ہیں. آج لوگ انہی قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی سازش کو کامیاب بنا لیں گے. تو ہم واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتے ہیں, ہمیں قسم ہے آج کے دن کی, ہمیں 14 اگست کی قسم, ہمیں آزادی کی قسم کہ ہم ان کے خواب کو شرمندہ تعمیر نہیں ہونے دیں گے, اور ہم آخری حد تک جائیں گے ہر پاکستان دشمن کے خلاف. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. آپ تھے رکن رابطہ کمیٹی متحدہ قومی مومنین پاکستان حیدر عباس رضوی بھائی, جو یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی تو پہچان یہی تھی, ہر پہچان سے پہلے ہی اپنی تو پہچان یہی تھی, ہر پہچان سے پہلے ہی پاکستان کے شہری تھے, پاکستان سے پہلے ہی پاکستان کے شہری تھے, پاکستان سے پہلے ہی پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اب بلا تاخیر میری گزارش کنوینر متحدہ قومی مومنین پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی سے ان اشعار کے سائے میں کہ ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کر خاک ہوئے, بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا, ملی نہیں ہے ہمیں ایسے پاک تحفے میں جو لاکھ دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا. کنوینر متحدہ قومی مومنین پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزادی خدا کا ایک بہت بڑا احسان اور انسانیت کی سب سے بڑی شان. آزادی کی تمنا اور خواہش, آزادی کی جد و جہد, آزادی کا حصول, اپنی آزادی کی حفاظت, دوسروں کی آزادی کا تحفظ, شرف انسانیت اور کائنات کی سب سے بڑی عبادت. غلامی انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم, انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل. آزادی اور غلامی کو قبول کرنا, انسان کو غلام بنانے کی سازش اور کوشش کرنا, غلامی قبول کرنا, انسان کو غلام بنانا سب سے بڑا گناہ, سب سے سیاہ گناہ ہے. واجب الاحترام بزرگوں, میری ماؤں, بہنوں, دوستوں, بھائیوں, آج شب آزادی ہے. 14 اگست کی رات ہے. آج جشن آزادی منایا جاتا ہے, لیکن اس دفعہ وہ ایام انہی آزادی کے دنوں میں ہیں کہ جب حق و باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ کربلا کے میدان میں سجا تھا.
उसी की ताज़ीम में हमने इस जश्न आज़ादी की रात को जब जश्न मनाया जाता है, शब दुआ मनाई है, और मुझे लगता है अब ये MQM की पहचान बन जाएगी। हम हर इंशाअल्लाह ताला हर शब आज़ादी को शब दुआ मनाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि जश्न आज़ादी से अहम मिशन आज़ादी है। आज़ादी का जज्बा था, पुरखों का अरमान नहीं था। पाकिस्तान बनाना मकसद था, मकसद पाकिस्तान नहीं था। यानी पाकिस्तान बनाने का भी एक मकसद है। पाकिस्तान अगर जिस्म है तो नजरिया पाकिस्तान उसकी रूह है। आज 70-75 साल गुजरने के बाद हम अपनी आज़ादी और आज़ादी की सम्राट पे गौर करें। मेरे दोस्तों और भाइयों, अजीज तहरीक के साथियों, माँ और बहनों, हम बड़े खुश नसीब थे कि हमें आज़ादी नसीब हुई। हम बड़े बदनसीब हैं कि हमने अपनी आज़ादी की कदर नहीं की। कदर किस चीज की जाती है? कदर किस चीज की जाती है? कदर उस चीज की जाती है जिसकी कीमत अदा की जाए। लेकिन हमने तो इसके लिए 20 लाख जानों की कुर्बानी, 20 लाख जानों की कुर्बानी दी है। करोड़ों लोगों ने अपने घर बार, अपने दर, अपनी गलियां, अपने मोहल्ले, अपने अजदाद की कब्रें, अपनी यादें, अपना कारोबार, अपना मुस्तकबिल, अपना माजी की कुर्बानी देकर इस वतन अजीज के लिए हिजरत की थी। एक ऐसी हिजरत जिसकी तारीख कोई मिसाल नहीं। इतनी बड़ी और इतनी अजीम हिजरत कि जिसकी कोई मिसाल तारीख इंसानी में मौजूद है। और ये हिजरत मक्के से मदीने वाले हिजरत का तसलसल था। ऐसी ही एक रियासत का तस्वुर मौजूद था। आखिर इतनी जानों के बाद भी, इतनी बड़ी और अजीम कुर्बानी के बाद भी, कटे हुए काफिले आहें और बैन करती हुई जवान बेटों की लाशों पे माएं, सिसकियां लेती हुई बहनें, भूख से बिलखते हुए बच्चे, खून आलूद सड़कें, चीखों पुकार से लरसते हुए बामोदर, उसके बावजूद हमें आज़ादी की कदर नहीं। जैसे मैंने कहा है, कदर उस चीज की जाती है जिसके लिए आप कुर्बानी देते हैं। मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि पाकिस्तान आज़ादी के बाद उनके हत्थे लगा जो दुनिया के बेहतरीन गुलाम थे, और जो वो हमारे आका बन गए। जो बेहतरीन गुलाम होता है वो बदतरीन हुक्मरान साबित होता है। एक तारीख है जिसका तज़किरा हैदर रिज़वी अभी करते हैं। कई सौ साल की जद्दोजहद। ये हम कई बार सवाल उठा चुके कि वो लोग जिनके अजदाद ने पाकिस्तान बनाने का इरादा किया था, उनकी औलादों को MQM बनाकर पाकिस्तान बचाने का वादा क्यों करना पड़ा?
اور یہ نعرہ بھی MQM کا وعدہ ہے، یہ نعرہ بھی MQM کی دعا ہے، یہ نعرہ بھی MQM کا مشن ہے کہ پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچائے۔ آج ارباب اختیار کے سامنے پھر یہ سوال ہے، اور یہ سوال پوری قوم کے سامنے ہے کہ ہم تو قائد اعظم کے پاکستان میں آئے تھے، ہمارے اجداد ہمیں ایک ایسا پاکستان دے کے گئے تھے جس نے چاروں طرف سے ہندوستان کا محاصرہ کیا، مغرب میں مغربی پاکستان، مشرق میں مشرقی پاکستان، شمال میں کشمیر اور جنوب میں پانی ہی پانی، سمندر۔ یہ کون تھا جس نے پاکستان کو دلخ کیا؟ کون تھا؟ کس کی سازش تھی؟ یہ کس کا پلان تھا کہ ہمیں قائد اعظم کے پاکستان کی جگہ بھٹو کے پاکستان میں دھکیل دیا گیا؟ کہ جس دن پاکستان تقسیم ہوا ہے تو اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا یہ نیا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، یہ بھٹو کے خاندان کا پاکستان ہے۔ ہم قائد اعظم کے پاکستان میں آئے اور اس قائد اعظم کو کہ پاکستان کو دوبارہ دریافت کریں گے، بھٹو کے پاکستان کو مٹا کر اور اس نظریے پاکستان کو ہتھیار بنا کر پاکستان کا ضمیر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ بھٹو کا پاکستان بہتر ہے یا قائد اعظم کا پاکستان بہتر ہے؟ جاگیردارانہ پاکستان بہتر تھا یا نظریاتی پاکستان؟ جمہوریت کے لیے قائم ہونے والا پاکستان بہتر تھا یا جاگیرداروں کو حکمران بنانے والا پاکستان؟ جمہوریت کے لیے قائم ہونے والا۔ آج کی رات کو یہ رات اس درد کا شجر ہے جو تجھ سے اور مجھ سے عظیم تھا۔ بہت سیاہ ہے یہ رات، لیکن اسی کی سیاہی ضرور ہے۔ وہ امید، وہ یقین، وہ حوصلہ جو کسی میں ہو یا نہ ہو، بانیان پاکستان کی اولادوں میں آج بھی۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے اور ہر طرح کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سندھ کے طول و عرض میں وہاں کی دیواروں پہ لکھا رہتا تھا پاکستان نہ کھپے، سندھو دیش مقدر ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کراچی، حیدرآباد، نوابشاہ، سکھر کی سڑکوں پہ آ کر یہ نعرے لگائے جا سکے، سندھو دیش کے خواب کو اور وعدے کا اقرار کیا جا سکے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ MQM اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کی تقسیم کرنے والوں کے منہ بند نہیں کرا سکتی، تو وہ غلطی کا اور غلط فہمی کا شکار ہے۔ آج کی رات MQM بتا رہی ہے کہ ہمارے شہروں میں اس نعرے کو لے کر جو آئے گا
पुलिस और रेंजर्स आए ना आए, हम जरूर पहुंचे। ये 40 साल से वादा है, हैदर रिजवी ने दोहरा दिया है। जब तक बानियाने पाकिस्तान की एक औलाद भी जिंदा है, सिंधु देश का ख्वाब खाक रहेगा। और मैं समझता हूं कि अगर कोई चाहता है कि कायदे आजम जिस वादे और इरादे के साथ, इकबाल के जिस ख्वाब के साथ, सर सैयद के जिस शऊर के साथ यह आजादी हासिल की गई, ये वतन बनाया गया, वही नजरिया, वही उसूल, वही तरीका, वही रास्ता कायम है, तो आइए उठ खड़े अब पूरे पाकिस्तान को भी दावत फिक्र और इस जद्दोजहद में शामिल होने की दावत है कि जो चाहता है कि कायदे आजम के पाकिस्तान में दोबारा पाकिस्तानी जिए, तो आइए हमारे साथ इस सफर में हमारे शरीक बने। आइए जागीरदाराना जमहूरियत के बजाय जेन्युइन जमहूरियत की जानिब बढ़ते हैं। आइए जागीरदाराना जमहूरियत के बजाय अवामी जमहूरियत, फ़आल जमहूरियत, शराकती और शमूलियती जमहूरियत की जानिब बढ़ते हैं। आइए एमक्यूएम के साथ वो सफर करें जहां से हम इसको दफाई रियासत से फलाही रियासत में तब्दील कर सकें, पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट में तब्दील कर सकें। एक पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए जहां पे कुछ लोगों के हाथ में हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने का इख्तियार है। आइए एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसमें तमाम ज़बानें बोलने वाले, तमाम तबकात, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले हर इलाके के पाकिस्तानी को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार समझा जाए। और दोबारा कहना, जमहूरियत वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर पाकिस्तान अपने ख्वाबों की मंजिल। आइए एक ऐसे ऐवान की जानिब बढ़े, एक ऐसे पाकिस्तान की जानिब बढ़े जिसमें मौरूसी हुकूमतें ना हो, खादिमीन की हुकूमत, पाकिस्तानियों की हुकूमत, अहल लोगों की हुकूमत, ऐसे पाकिस्तान की जानिब बढ़िए जहां नजरियाती सियासत हो, पेशावर सियासत ना हो। और अपने सफों में भी झांक के देखिए, कोई इम्कान एमक्यूएम में ऐसा पैदा मत होने दीजिएगा कि कोई पेशावराना सियासत की झलक भी, कोशिश भी, हिम्मत भी कोई कर सके। ऐसे पाकिस्तान की जहां पर आइन मफलूज, इंसाफ मौजूद, अदालतें मफरूज और ऐवानों में तकरीबन अक्सरियत की गर्दनों पे ज़मीर बराए फरोग की तख्तियां लटकी। आइए कौम को सबसे पहले हौसला दीजिए, वकार के साथ गर्दन उठाकर चलने की हिम्मत दीजिए। आइए एक ऐसा पाकिस्तान, एक पाकिस्तान मिल्लते इस्लामिया के लिए मॉडल बनाया गया था, इसको हुक्मरानों ने मंडी बना दिया। आइए एक ऐसा पाकिस्तान जो अक़वाम मिल्लत इस्लामिया की क़यादत करता हुआ और अक़वाम आलम में सर उठा के चलता हुआ, जिसका हाथ मांगने वाला ना हो, देने वाला हो। आइए आज की रात ये दुआ करें
اور اس پاکستان کو دوبارہ کہیں کہ ہاں ہم نے قربانی دی ہے اور یہ قافلہ اور قبیلہ ہی قربانی دینے والا ہے۔ پاکستان، اور کتنوں کا لہو چاہیے تجھے ایسے وطن جو تیرے عارض بے رنگ کو گلزار کرے؟ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو ہو جو تیرے صحراؤں کو گلزار کرے؟ ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر ہے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے کوئی ایسا بھی کرتا ہے۔ آج کی اس شب دعا پہ یہ عہد بھی ہے کہ پاکستان کو وہ جد و جہد جو 40 سال سے کی جا رہی ہے اس کے نہ انداز میں فرق آنے دیں گے، نہ الفاظ میں فرق آنے دیں گے، نہ حوصلے میں فرق آنے دیں گے۔ آئیے اٹھ کھڑے ہوئیے، وقت آپ کا ہی آ چلا ہے۔ آپ کو ہرانے والے، آپ کو ڈرانے والے اب تھکتے جا رہے ہیں، حوصلے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے یہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کا ہی مقدر بھی ہے، اور انہی کے ذریعے بچنے کے، اس کے آگے بڑھنے کے اور ترقی کرنے کے تمام سبیل موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ تھے کنوینر متحدہ قومی ملک پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، جو کہہ رہے تھے گلشن نظر اپنا یوں ہی آباد رہے گا، بد ہوا جو اس کا ہے وہ برباد رہے گا۔ پاکستان پاکستان، انہی اشعار کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ اختتام ہوتا ہے۔